بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنات اللہ کی مخلوق ہے، وہ بھی سزا جزا کے مستحق ہیں۔ ان میں بھی گناہ کرنے والے، اچھے کام کرنے والے، صلہ رحمی کرنے والے اور تنگ کرنے والے، شرارت کرنے والے ہوتے ہیں۔ ان میں بھی صالح افراد بھی ہوتے ہیں۔ اب ہم خود اندازہ لگائیں کہ ہم انسانوں میں کتنے لوگ اللہ کی مان کر چلنے والے ہیں، صالح ہیں، صوم و صلات کے پابند ہیں۔ زیادہ سے زیادہ 5-6% یا اس سے تھوڑے سے زیادہ ہوں گے۔ اور وہ جن کو شریر کہا جائے، شیاطین بھی کہا جائے، ہم ان سے یہ توقع کیسے کر سکتے ہیں کہ تمام کے تمام صالح ہوں؟ میرا ذاتی طور پر اس بات پر یہ کمنٹ ہے کہ جب انسانوں میں اچھے اعمال کرنے والوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ ہو گئی تو جنات بھی، شریر جو جنات ہیں، ان کی تعداد میں بھی بہت زیادہ بحران آئے گا، کمی آئے گی، اور وہ بہت زیادہ صالح اعمال کی طرف گامزن ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ کو ایسا عمل نہ دیا جائے جس سے اگر خدا نخواستہ آپ پر یا آپ کے گھر پر جنات کے اثرات ہوں، ان کی شرارت کی زد میں ہوں، تو ان سے چھٹکارا کیسے پایا جائے؟ گھر میں چیزوں کا گم ہو جانا، ہمیشہ کے لیے، کچھ وقت کے لیے یا اپنے مقام سے اوجھل ہو جانا وغیرہ وغیرہ، غائبی آوازیں آنا، رات میں گھر کے افراد کا خوف کھانا، ڈرنا، نیند میں اچانک جھٹک کر ڈر کے مارے اٹھ بیٹھنا، لڑائی جھگڑے کرنا، اور بچوں میں ضد کا عنصر پیدا ہونا، اور کسی انسان کو ہمیشہ سر میں درد رہنا، چکر کا آنا، معدے کی تکالیف، وہ تکالیف جن میں انسان کا بالکل ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، اس کی رپورٹس بھی ٹھیک ہے، لیکن سمجھ نہیں آتا کیا ہے۔ کبھی گھٹنے میں درد ہے، کبھی وہی درد کمر میں چلا گیا، کبھی وہی درد سر میں چلا گیا۔ اور بہت زیادہ جو اہم علامت ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو شکوک و شبہات نے گھیر رکھا ہو، کہ وہ ہر بات پہ شک کرے کہ میرے کپڑے پلید تو نہیں، میں خود پاک صاف ہوں یا نہیں ہوں، میں نے وضو کیا تھا نہیں کیا، نماز پڑھ لی اس کے بعد یاد آیا کہ وضو ہے یا نہیں ہے۔ ان کے ظن کی کیفیت، بہت زیادہ غیر یقینی کیفیت میں انسان کو رہنا، چڑچڑاپن کا آنا، بہت زیادہ چیونٹیوں اور کیڑے مکوڑوں کا گھر میں آنا وغیرہ وغیرہ، یہ تمام علامات ہیں جنات کی۔ جہاں جنات رہتے ہوں، جنات کے اثرات ہوں، جنات کی شکایت ہو یا جنات کی رہائش ہو، تو ان کے لیے آپ کو بہت زیادہ قوت والا تیر بہدف عمل عرض کرنے جا رہا ہوں، جس سے آپ کو شیاطین کی شرارت، حاسدین کے حسد سے محفوظ رکھیں گے اللہ تعالیٰ، اور اللہ کی ایسی خاص حفاظت میں آ جائیں گے، ایسا قرآنی عمل کہ آپ ششدر رہ جائیں گے۔ بڑے بڑے عاملین کے پاس آپ گئے ہوں، بہت علاج کرائے ہوں، لیکن آئیے 21 دن نکالیے اپنے لیے۔ 21 دن میں صرف اور صرف کم از کم پونا گھنٹہ اپنے لیے نکالیے، متواتر نکالیے، اہتمام سے نکالیے، اور بہت زیادہ اللہ پر یقین رکھ کے نکالیے، تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، آپ کے جو بھی معاملات ہیں وہ درست ہوں گے۔ تو چلیے عمل کی جانب بڑھتے ہیں۔ معوذتین یعنی سورۃ الناس اور سورہ فلق، صرف ان کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کسی ٹب، بالٹی وغیرہ میں پانی بھر کر، اس میں کسی ٹب، بالٹی وغیرہ کسی برتن میں پانی بھر کر، اس میں اپنے پیر ڈبو کر بیٹھنا ہوگا عمل کے وقت، اور سامنے بوتل وغیرہ، جگ میں، گلاس میں پینے کا پانی رکھنا ہوگا۔ جب آخری بار سورہ الناس کو پڑھیں گے، من شر الوسواس الخناس، اس آیت مبارکہ کو 87 مرتبہ پڑھ کر پھر اپنی سورہ کو مکمل کر کے فوراً بالٹی سے پاؤں نکال لیں، پھر پینے کے پانی پر دم کریں۔ یہ یاد رکھیں، آپ کے پیر پانی میں پڑے ہوں اور آپ دم کریں گے تو اس کا الٹا اثر ہو سکتا ہے۔ پہلے پیر نکالنے ہیں، صحیح ہے، پھر پانی پر دم کریں، پھر اپنے اوپر دم کریں، اپنے گھر کے جتنے افراد ہیں ان پر تصوراتی دم کریں، حصار کی نیت سے پورے گھر کو حصار کی نیت سے دم کریں، اور اس پانی کو گھر کے چاروں اطراف میں، جس پانی میں ہم نے پیر ڈبو کر رکھے تھے، چھڑکاؤ کے طور پر روزانہ استعمال کریں۔ اور جو پانی پینا ہے وہ اگلے دن اس وقت تک جب تک دوسرا دم یا دوسرا عمل شروع نہیں ہوتا،
آپ کے گھر کے تمام افراد نے پینا ہے، اور یہ روزانہ کی بنیاد پر ٹب اور پینے والا پانی اور خود پر دم اور گھر پر حصاری دم اور اپنے گھر کے افراد پر کوئی بھی شخص کر سکتا ہے۔ اس میں ایک شخص کی قید نہیں ہے، ایک دن آپ نے کیا، ایک دن دوسرے کسی بھائی نے کر دیا، والد صاحب نے کر دیا، بہن بھائی چاچا موسا کسی نے بھی کر دیا تو چلے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس سے آپ کے گھر سے ساری کی ساری خباثت، غلاظت، شرارت سے اللہ کے حکم سے، اس کی رحمت سے صاف اور شفاف صفائی ہوگی، ناغہ کی گنجائش بالکل نہیں، کوئی بھی کر سکتا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے آپ سے عرض کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔